بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو میرے ساتھ میرے دوست نے شرط لگائی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں کون زیادہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، کون زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو 3 وقت ہیں جس میں قرآن پاک منع ہے اس میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں اس کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیں کہ وہ 3 وقت کون سے ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کروں۔ کوئی 1 قرآن پاک ختم کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، 3 4 5 قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور پھر اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے زیادہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے وہ میرا بھائی اور جو بھی مجھے سننے والا ہے کہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھیں جو تجوید کے قاعدے ہیں اس کے مطابق قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک بندہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، اس کے قاعدوں کے ساتھ بالکل نہیں پڑھتا، اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کے تلفظ بھی غلط ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو قرآن پاک وہ پڑھتا ہے جو صحیح طریقے سے اس نے ادا نہیں کیا تو اس پر اسے اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ ہاں، اگر کوئی اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ 1 ختم کرے، 2 کرے، 3 کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ پہلی اور بنیادی چیز اور پہلی بات ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اس کے مخارج کے ساتھ، تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری جو بھائی نے پوچھی ہے کہ 3 جو اوقات ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، 3 وقت جو ہیں جس میں سجدہ منع ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ 3 وقت کون سے ہیں۔ پہلا وقت ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے جو آگے والے 15-20 منٹ ہوتے ہیں یہ مکروہ وقت ہے جس میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا وقت ہے جو ظہو کبریٰ، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، دوپہر کے وقت، تو یہ جو وقت ہے اس میں بھی سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے تقریباً 15-20 منٹ جو پہلے والا وقت ہے اس کے اندر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور اس سے پہلے جو کچھ لوگ تھے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ اس وقت میں عبادت کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کرنے سے منع کیا کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو سجدہ کرنا منع ہے، تو علماء نے صرف یہ بات لکھی ہے کہ ان اوقات میں جن میں سجدہ کرنا منع ہے اس میں تلاوت قرآن پاک نہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی اس وقت تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام یا کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن جو فقہاء نے، علماء لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت میں تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے کہ اس وقت تلاوت بھی نہ کی جائے۔ آپ کوئی اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور عبادت جو ہے وہ تسبیحات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی نے اس وقت تلاوت کر لی تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں۔ بہرحال بہتر جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت تلاوت نہ کی جائے۔ یہ جو 3 وقت ہیں، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے وہ وقت ہے، اور جو ظہو کبریٰ ہے زوال کا وقت ہے، اور رات کو جو سورج غروب ہوتا ہے اس سے جو پہلے 15-20 منٹ ہیں اس کے اندر وہ تلاوت نہ کرے تو یہ بہتر ہے۔ تو اس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، خواہ وہ عبادت کے لیے یعنی نماز کا سجدہ ہو یا سجدہ شکر ہو یا وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو سجدے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ تلاوت کر سکتے ہیں اس وقت میں، بہتر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت نہ کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو بھائی نے جو سوال کیا تھا مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ بہت زیادہ لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کون سے وقت ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ جو 3 وقت ہیں
ان کے اندر قرآن پاک نہ پڑھنا صرف بہتر کہا ہے، اس کو ناجائز اور گناہ کا کام نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی اور آداب وظائف پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔